بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ میری ویڈیو واچ کرنے کا، اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح جو ہے میں نے اپنی لائف میں سورہ رحمان کی برکت سے جو ہے اپنی لائف میں چینجز محسوس کیے۔ اور اب بات میں یہ بھی کرتی ہوں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ جو وظائف بتاتی ہیں وہ کس کی پرمیشن سے بتاتی ہیں، اور کیا ان کو کرنے کا جو ہے کوئی ایک ٹائم خاص طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو آپ کو عامل ہوتے ہیں نا، جو عمل کرتے ہیں وہ چلا کاٹتے ہیں۔ تو جو چلا کاٹتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کسی نے آیت الکرسی کا چلا اگر کاٹا ہوا ہے، تو وہ آپ کو جب آیت الکرسی سے کوئی عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ کو اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں جو آپ کو بتاتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک سے بتاتی ہوں کہ آپ یہ آیت پڑھیں یا پھر آپ یہ سورہ پڑھیں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، اور احادیث سے، اور جو ہے نا احادیث سے لے کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی کسی کو بتا سکتا ہے۔ میں نے آپ سب کو اگر بتایا ہے تو آپ بھی اپنے کسی جاننے والے کے اگر مسائل اس طرح کے ہیں تو آپ بھی انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، آپ سورہ رحمان پڑھیں، آپ استغفار کریں، آپ درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی کسی کو بتا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کی زندگی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک سی نہیں رہتی۔ کبھی بہت زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی غم بھی ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ دولت ملتی ہے تو پھر اس کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ فیسز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے بار بار اپنی طرف پلٹنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی کبھی ہمیں سزا ملتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں جو ہر کسی کی لائف میں کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کی لائف میں اگر کچھ خوشیاں ہیں یا کچھ اچھا ہے کسی کے پاس، تو اس کو دیکھ کے خود کو احساس کمتری کا شکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے چینج کیسے لا سکتے ہیں۔ اور جب ہم پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے نا، تو ہمیں صرف دولت پیسہ ہی نہیں ملتا، بلکہ ہمیں ہمارے ماں باپ، ان کا رتبہ، ان کی خدمت کرنے کا موقع، اور ہمیں اولاد اور اچھی صحت ہونا بھی ایک دولت ہی ہے۔ اچھی صحت، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو تم یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یقیناً کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کا سہارا لیں، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ یہ وظائف پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی زندگی سے دکھ مصیبتیں اور پریشانیاں آہستہ آہستہ ڈسپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ بلیو کریں، وہ سورج جس کو پڑھ کے سن کے میرے دل کو ہمیشہ سکون ملا ہے، وہ سورہ رحمان ہے۔ اور سورہ رحمان ہی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں بلند آواز میں چلی رہے۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، آپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو چلا دیا کریں، آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ آپ اس کو سنیں گے توجہ سے، غور و فکر سے سنیں گے تو اس کی سننے کا ایک الگ ثواب ہے۔ سورہ رحمان جو ہے اس کو کہتے ہیں عروس القرآن، یعنی کہ قرآن کی دلہن۔ دلہن بیوی کو نہیں کہتے، عربی زبان میں دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اور جو سورہ رحمان ہے نا، یہ مکمل طور پہ سجی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہر جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ آج کل تو ہر جگہ غیر مسلم ہے نا، تو وہ بھی سورہ رحمان کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ رحمان کے فضائل لکھنے بیٹھوں تو کئی اونٹ بھر جائیں، کتابوں کے کتابوں کے کئی اونٹ بھر جائیں، لیکن سورہ رحمان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں، آپ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اور آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت پڑھیں، آپ دن میں ایک بار پڑھ لیں، دن میں 3 بار پڑھ لیں۔ اگر کوئی گھر میں مریض ہے نا، تو اس کو سورہ رحمان جب وہ پڑھ نہیں سکتا تو آپ اس کو سنائیں، قاری عبد الباسط کی زبان میں آپ اس کو سنائیں۔ ہمارے پاکستان کے بہت سے ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں کہ وہ سورہ رحمان سے ہی علاج کر رہے ہیں آج کل۔ بہت سے مریض فیض یاب ہوئے ہیں، بہت سے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، کینسر کے مریض بہت سے ایسے ہیں جو سورہ رحمان کی برکت سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو سورہ رحمان کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر آپ دن میں 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ جو ہے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2-3 آیات ہی اس کی پڑھ لیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے نا، تو آپ سورہ رحمان پڑھیں، اور پڑھ نہیں سکتے تو آپ سنیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اور میں سورہ رحمان کو رات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرتی تھی، تو اللہ پاک نے میرے دل کو ایسا سکون عطا فرمایا، ایسا سکون عطا فرمایا کہ میں ہر طرح کی ٹینشن پریشانی سے میں بالکل دور ہو گئی۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ آپ بھی سورہ رحمان پڑھیں۔ تو اس کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں، اگر میں بات کرتی رہوں، فضائل بیان کرتی رہوں تو ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن سورہ رحمان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اور جو میں جانتی ہوں میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے، میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، تو آپ